شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے زراعت پر مبنی برآمدات بڑھانے کے لیے تیار مال بھیجنے کی حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ صحت کی قومی خدمات کے وزیر نے ادویات کی برآمد بڑھانے کے لیے دوا ساز صنعت کے بنیادی مسائل حل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ دھرمشالہ میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور کولکتہ میں نیدرلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ جاری ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں زراعت اور دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مشترکہ منصوبوں پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں رائس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایکسپورٹ ٹرافی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قومی معیشت کو فروغ دینے کی غرض سے زرعی پیداوار اور زرعی برآمدات کو بڑھانے کے لیے قدر میں اضافے اور تحقیق پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔ صدر نے ملک کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے کاروباری برادری سمیت معاشرے کے تمام شعبوں کی فیصلہ سازی کے عمل میں شرکت پر زور دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ سمندر میں کوڑا کرکٹ پھینکنے سے مچھلی کی پیداوار اور اس کی برآمد بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ حکومت برآمدات بڑھانے کے لیے فارما انڈسٹری کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ ایوان صنعت و تجارت اسلام آباد کے ایک وقت سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ادویہ سازی کی صنعت ادویات کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے اور برآمدات کے فروغ میں نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نجی شعبے کے اشتراک سے ایک فارما پارک قائم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ حکومت نے جدید رجحانات کے پیش نظر صحت کے پورے نظام کو ڈیجیٹل بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے سپاہیوں بنارس خان اور عبدالکریم کے جذبہ حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا، جو جنوبی وزیرستان کے علاقے سربکئی میں دیسی ساخت کا بارودی مواد پھٹنے سے شہید ہو گئے تھے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے اپنے تعزیتی پیغام میں دہشت گردوں کے ناپاک ارادے ناکام بنانے میں شہید ہونے والے فوجیوں کے جذبہ شجاعت کی تعریف کی۔ انہوں نے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکورٹی فورسز کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک دشمن عناصر ملک میں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاہم مسلح افواج نے ان کے مکروہ ارادے ناکام بنا دیے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں منصوبہ بندی اور ترقیاتی فنڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں صوبے میں عوامی فلاح بہبود کے 43 ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں منصوبوں کے انتظامی اور مالیاتی امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ الیکشن کمیشن میں تمام اہل ووٹرز کے لیے رجسٹریشن کرانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ کمیشن کے ترجمان کے مطابق ووٹ کی رجسٹریشن، قوائف میں درستگی اور ووٹ کی منتقلی کا عمل آج مکمل کر لیا جائے گا۔ حکومت نے افغان باشندوں سمیت تمام غیر ملکی باشندوں کے لیے اپنے متعلقہ ملکوں کو رضاکارانہ واپسی کے لیے جو آخری تاریخ مقرر کی ہے اس میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق غیر قانونی طور پر سکونت پذیر افراد کی جیو فینسنگ اور جیو میپنگ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مکمل کر لی ہے۔
مقررہ میعاد ختم ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی ہوگی اور غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کی منقولہ اور غیر منقولہ املاک بھی ضبط کر لی جائیں گی۔ حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی واپسی کے لیے حتمی مدت منگل کی مقرر کی ہے اور مہلت ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ ادھر پاکستان میں غیر قانونی مقیم افغان خاندانوں کی روزانہ کی بنیاد پر رضاکارانہ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک تقریباً 82,000 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ روز 153 گاڑیوں میں تقریباً 5,000 افغانی اپنے ملک واپس گئے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کی افغانستان واپسی کے خطے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اب کرکٹ۔ دھرمشالہ میں عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں نیوزی لینڈ نے آسٹریلیا کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 389 رنز کے ہدف کے جواب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 39.2 اوورز میں 285 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم 49.2 اوورز میں 388 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 47 اوورز میں ایڈن گارڈنز کولکتہ میں ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں نیدرلینڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف 47 اوورز میں 193 رنز بنائے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔